ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا آپ کا بیان ہے اور تفصیلی بیان ہے. انشاءاللہ میں اس کو اپنے گروپ میں ڈالوں گا. دیکھیے، محمد حنیف کے اندر چونکہ صوفیزم تھا، انہوں نے خواب کی تعبیر اسی طریقے سے لی جس طرح وہ صوفیوں کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک صوفی تھا، اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ عرش الہی کو کندھوں پر اٹھائے جا رہے ہیں. تو اب بہت آگے پیچھے تعبیر کوئی نہ بتا سکے، اتنا بڑا خواب ہے، عرش الہی کندھوں پر اٹھا رہی ہے، کیا معنی اس کا ہو سکتا ہے. کسی نے بتایا کہ بستام میں جاؤ، وہاں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، با یزید بستامی کے نام سے مشہور ہیں، تو وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے، بہت بڑا خواب ہے. تو چونکہ بہت تجسس تھا، وہ وہاں پہنچے. وہاں جیسے پہنچے تو بہت بڑا ہجوم آ رہا تھا آگے سے، اور کسی نے بتایا کہ آج با یزید بستامی کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ ہجوم آ رہا ہے ان کا جنازہ لے کے. اب تو ایک دم پریشان ہو گئے. پہلے تو وہ ان کے ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ با یزید بستامی اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، لیکن اب وہ فوت ہو گیا، اب کیا کیا جائے، اب تو کون بتائے گا. پھر انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب اتنے بڑے بزرگ ہیں لوگ کندھا دے رہے ہیں، تو چلو میں بھی یہ سعادت حاصل کرتا ہوں، کندھا ہی چلو دے دیتے ہیں اتنے بڑے بزرگ کا. تو کہتے ہیں جیسے وہاں جا کے انہوں نے کندھا دیا، کلمہ شہادت کہہ کے جیسا کندھا دیا، تو ایک دم با یزید بستامی اوپر سے جھانک کے اس کو کہنے لگے، یعنی وہ مردہ صاحب ہو جو چونکہ مرتے نہیں ہیں ان کے ہاں، نقل مکانی مکان ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں تو اس گارڈ کے اوپر سے ہی نیچے جا کے تو کہا کہ یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. یعنی جو اس کی چارپائی تھی وہ عرش تھی، اور اوپر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اللہ میاں تھے، با یزید بستامی کی شکل میں. تو جو فلسفہ، جو ایک نظریہ اس خواب کا اور خواب کی تعبیر کا ان صوفیوں نے لیا، بالکل وہی انداز محمد حنیف اور ان لوگوں نے کیا کہ جو خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے، اور اپنے والد صاحب کو خواب بتایا، بڑے تجسس کے ساتھ بتایا، چھوٹے ایک بچے ہیں. تو اس کے بعد جو یعقوب علیہ السلام نے ان کو معنی مفہوم بتایا، اس میں تو سجدے کا شائبہ تک نہیں ہے کہ بیٹے ایک وقت آئے گا ہم تو یہ سجدہ کریں گے یا اسی وقت سجدہ کر لیتے، یا اس طرح کا معاملہ نہیں، بلکہ پوری طرح وہ جو قرآن اور حدیث کا ایک مفہوم ہے، انبیاء کے ساتھ جو معاملات اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان کو فہم و فراست عطا فرماتا ہے، ان کو وحی سے نوازتا ہے، ان کو نبی بناتا ہے، پھر ان کے ذریعے کفر و شرک کا جنازہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ، جہاں چاہے، جب چاہے، جس علاقے سے چاہے. تو ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اللہ تعالیٰ کا، مصر کے اندر سے بت پرستی ختم کر کے توحید کی دعوت کو پھیلانا. یہ اصل چیز ہے، یہ پوری کائنات بنی توحید کے لیے، رد شرک کے لیے ہے. تو اس طرف دھیان جانے کی بجائے محمد حنیف کا دھیان بالکل اسی طرح گیا جس طرح با یزید بستامی اور انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، اندازہ لگائیے، بالکل اسی طرح کا ایک ماحول انہوں نے کھڑا کر دیا صوفیانہ انداز سے. اور اسی وجہ سے ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے ذریعے یہ ہمیں علم پہنچا ہے، علم میں اضافہ ہوا ہے، علمی باتیں انہوں نے کہی ہیں، اور پھر ڈٹ گئے اس کے اوپر. یہ بہت بڑا ان کا ایک انداز تھا، ڈٹ جاتے تھے ایمان خالص کے اوپر، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کی صاف 3-4 کلپ ہیں ان کے اس حوالے سے، اور بھی آگے جا کے ہو سکتا ہے کوئی اور اس کی تفسیر بھی سامنے یعنی آ جائے. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر اینگل سے انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا، اور بڑے زبردست انداز سے انہوں نے ایک نقشہ کھینچا اس منظر کشی کی کہ دیکھو انبیاء کا معاملہ جب ہوتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت میں ایک اصول اور کلیہ بیان ہوا ہے، سارے انبیاء کی سنت بیان ہوئی ہے. تو جب یہ خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے اور تعبیر بتائی یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ ہوگا، تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ معاملہ ہوگا اس طریقے سے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے غیر محسوس طریقے سے وہ سارے عمل سے
کہ وہ سب کچھ کر دکھایا جو اللہ کا منصوبہ تھا، کیونکہ وہ طاقت والا مالک ہے، اس کے ہاں کسی کی جب وہ کسی کو منتخب کر لیتا ہے نا، جب وہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ اس کے اندر، اس سورہ کے اندر یہ بہت بڑا سبق ہے برادران یوسف کے لیے بھی، اور پھر اس کے حوالے سے مشرکین مکہ کے لیے بھی۔ اس میں بہت بڑا سبق دکھایا تھا، بڑے زور دے کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شروع میں بیان کیا ہے۔ اس طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے کہ اس سورہ کے اندر، اس واقعے کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے کہ جو واقعہ اس قصے میں ہے بالکل وہی کچھ اب یہاں ہونے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے مخالفین کے درمیان، وہی کچھ ہونے والا ہے۔ یہ بہت بڑا اس کے اندر نقطہ ہے جس کی طرف ان لوگوں کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ کسی کو منتخب کر لے، اللہ جب کسی کو منتخب کر لے تو پھر اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے، چاہے پوری دنیا ایکا کر لے، اللہ اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا کے رہتا ہے۔ تو خوش قسمت ہیں جو شروع میں اس منصوبے کا ساتھ دیں، اور بڑے بدبخت ہیں یا جو اس منصوبے کی مخالفت کریں اور بعد میں ان کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ تو بالکل یہی کچھ ہوا ہے ان دونوں واقعات کے اندر۔ اور ایک اور بڑی زبردست مثال ہے سورہ نجم والی۔ قرآن کا زور ہے، قرآن کا اتنا زور ہے کہ جب توحید کی دعوت دی جا رہی تھی اور وہاں ایسا مقام آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہیں، اور جیسے وہ سجدے میں گرے، مسلمانوں نے تو لازمی کرنا تھا کیونکہ وہ ماحول ہی ایسا تھا، حتیٰ کہ اتنا اس میں زور تھا کہ مشرکین مکہ بھی سجدے میں گر کے اندازہ لگائی، اتنا زور تھا قرآن کا۔ تو بالکل یہی ماحول ہے اس سجدے کا کہ اتنا زور ہے اس واقعے کے اندر کہ دیکھو کس طریقے سے ایک بچے کو کہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا، اور کس طرح کتنے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، صرف بھائیوں نے نہیں کی، یہاں آ کے دیکھیے پورا ماحول ان کے خلاف تھا، پورا سسٹم ان کے خلاف تھا، اور خواتین ان کے خلاف ہو گئیں، حتیٰ کہ یعنی وہ جو جس گھر میں پلے تھے وہ گھرانہ ان کے خلاف ہو گیا۔ لیکن اللہ جب ساتھ دے تو پھر کوئی مخالفت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ مالک اپنے اسی انداز سے 100 نمبر آیت کے اندر یوسف علیہ السلام وہی بات دہرا رہے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد ہی یہ باتیں جچتی ہیں زبان کے اوپر۔ تو وہ یوسف علیہ السلام سجدے میں گرے فوراً، اور اس کے بعد والدین ہیں وہ سجدے میں گرے، اور بھائی سامنے ہیں وہ سارے سجدے کے اندر گر گئے۔ یہ ہے مطلب وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور زور دیا اس کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اصل میں محمد حنیف کا ایمان خراب تھا، یقین کیجئے ایمان کے اندر خرابی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا، وہ ایسی بات ہے کہ وہاں دوسرے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں کہ جو ان کی آپس میں ایک ضد تھی یعقوب علی کی اور محمد حنیف کی، اس وجہ سے محمد حنیف اور پھنس گئے، یہ مسئلہ ہوا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس معاملے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں جب سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے کب کوئی چیز سامنے لائے۔ اسی صورت کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، دیکھو وہاں بادشاہ نے خواب دیکھا، یا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا اس قیدی سے جو رہا ہو کہ میرا ذکر کرنا اپنے اس بادشاہ کے پاس، لیکن وہ بھول گئے، شیطان نے بلا دیا، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وقت مقرر آیا تو کسی کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ ماحول بنا دیا، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو چیزیں ہیں یہ وقت پر سامنے آئی ہیں، اور ایسا ایک ماحول بن گیا کہ محمد حنیف نے انا کا مسئلہ بنا لیا، ضد پر اتر آیا، کیونکہ اب ان کی توہین ہوتی تھی اگر وہ اس بات کو مان لیں۔ تو یہ مسئلہ ہوا ہے میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، لہذا محمد حنیف کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کرو، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا آپ کو محمد حنیف کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو بھی اس شرک کے اوپر مریں گے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے محمدی گل کا ایک بیان سنا، فیس بک کے اوپر تھا، اتنا زور دے رہے ہیں اس کے اوپر کہ دیکھو تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اب یہ ذمہ داری تم پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، اور بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھنا ہے، جم جاؤ اس کے اوپر۔ اور پھر خود بھی نہیں جمے اس کے اوپر۔ توحید کی دعوت تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی ہے، اور اس کے اوپر جم جانے والے اسے ایمان و میں ایمان خالص کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کو آگے لائے گا، انشاءاللہ جماعت دوبارہ بہت ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوگی، کیونکہ آگے مراحل بڑے زیادہ آنے والے ہیں، اس لیے بہت ہی مضبوط ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اسی طریقے سے آزمایا ہے، یہ آزمائش ہو رہی ہے، چھانٹی ہو رہی ہے۔